السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری سپیکس۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ یہ جنگ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو لڑی گئی، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ غزوہ بدر نہایت مشہور معرکہ ہے۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے، تجارت کا مال لے کر شام سے واپس آ رہے تھے۔ راہ میں یہ غلط خبر سن کر کہ مسلمان ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، قریش کے پاس قاصد بھیجا اور ساتھ ہی تمام مکہ امڑ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر 300 آدمیوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ سے نکلنا صرف قافلہ کے لوٹنے کی غرض سے تھا، لیکن یہ امر محض غلط ہے۔ قرآن مجید، جس سے زیادہ کوئی قطع شہادت نہیں ہو سکتی، اس میں جہاں اس واقعے کا ذکر ہے یہ الفاظ ہیں: جیسا کہ تجھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر سے سچائی پر نکالا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا اور تجھ سے سچی بات پر جھگڑتے تھے۔ بعد اس کے کہ سچی بات ظاہر ہو گئی، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جب کہ خدا 2 گروہوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ کرتا تھا اور تم چاہتے تھے کہ جس گروہ میں کچھ زور نہیں ہے وہ ہاتھ آ جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکلنا چاہا تو مسلمانوں کا ایک گروہ ہچکچاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ موت کے منہ میں جانا ہے۔ مدینے سے نکلنے کے وقت کافروں کے 2 گروہ تھے، ایک غیر ذاتی شوکہ یعنی ابو سفیان کا کارواں اور دوسرا قریش مکہ کا، جو مکہ سے حملہ کرنے کے لیے سر و سامان کے ساتھ نکل چکا تھا۔ اس کے علاوہ ابو سفیان کے قافلے میں 40 آدمی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 300 بہادروں کے ساتھ نکلے تھے۔ اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے لوٹنے کے لیے نکلتے تو خدا ہرگز قرآن مجید میں یہ نہ فرماتا کہ مسلمان ان کے مقابلے کو موت کے منہ میں جانا سمجھتے تھے۔ 8 رمضان 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 آدمیوں کے ساتھ، جن میں سے 83 مہاجرین اور باقی انصار تھے، مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ قریش کے ساتھ 950 کی جمعیت تھی، جن میں بڑے بڑے مشہور بہادر شریک تھے۔ مقام بدر میں، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 6 منزل ہے، معرکہ ہوا اور کفار کو شکست فاش ہوئی۔ مسلمانوں میں سے 14 آدمی شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ قریش کی طرف 70 مقتول اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ مقتولین میں ابو جہل، عتبہ بن ربیع، شیبہ اور بڑے بڑے رؤسائے مکہ تھے، اور ان کے قتل ہونے سے قریش کا زور ٹوٹ گیا۔ جنگ شروع ہوئی تو عتبہ بن ربیع نے مقابلے کے لیے للکارا۔ اس کے ساتھ شیبہ اور ولید بن عتبہ بھی تھے۔ مقابلے پر حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبید اللہ نکلے۔ کفار کو اسی وقت جہنم واصل کیا گیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی۔ عاص بن ہشام بن مغیرہ، جو قریش کا ایک معزز سردار تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں تھا، حضرت عمر کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ یہ بات حضرت عمر کی خصوصیت میں شمار کی گئی ہے کہ اسلام کے معاملات میں قرابت اور محبت کا اثر ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتا، چنانچہ یہ واقعہ اسی کی پہلی مثال ہے۔ اس معرکے میں مخالف کی فوج میں جو لوگ زندہ گرفتار ہوئے ان کی تعداد کم و بیش 70 تھی، اور ان میں سے اکثر قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، مثلا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی، ابو العاص بن ربیع، ولید بن الولید۔ ان سرداروں کا ذلت کے ساتھ گرفتار ہو کر آنا ایک عبرت خیز سماع تھا، جس نے مسلمانوں کے دل پر بھی اثر کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارک حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی نظر جب ان پر پڑی تو بے اختیار بول اٹھیں کہ تم متی ہو کر آئے ہو، شریفوں کی طرح لڑ کر مر نہیں گئے۔ غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی اور کفار کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے، جس سے کفار کا ایک حد تک زور ٹوٹ گیا۔